نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد صدق اللہ العظیم۔ یا رب یہ التجا ہے کرم تو اگر کرے، یا رب یہ التجا ہے کرم تو اگر کرے، وہ بات دے زباں میں جو دل پر اثر کرے۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ میرے محترم معزز سامعین اکرام اور عزیز ساتھیوں، اللہ جل جلالہ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ پاک نے مجھے آپ حضرت کے سامنے کچھ کہنے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ میرے دوستو، میں نے خطبہ کے دوران جو آیت پڑھی ہے اس آیت کے علاوہ ایک دوسری آیت کے اندر سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر پہلو اور ہر گوشہ کو اس کے تمام کمال و جمال کے ساتھ ایسا رکھ دیا ہے جیسے کوزے میں دریا رکھ دیا ہو، اور وہ آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جو سرور کائنات، فخر موجودات، تاجدر فتحہ، پاسپر حرم، ساقہ کوثر، شافع محشر، امام الاتقیاء، خاتم الانبیاء، سید المرسلین، رحمت للعالمین، جان عالمین، ہادی جہاں، سرور عالم، رسول عربی، نبی امی، تاجدر مدینہ، محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جنہوں نے ہمیں ایک خدا سے ملایا، خدا کا جلوہ دکھایا، جو انسانیت کے غمخوار، مظلوموں کے مددگار، بے آسراؤں کے آسرا، بیائیوں کا سہارا، یتیموں کے ولی، غریبوں کا مولا اور درمندوں کے درما تھے۔ اور ایسے کیوں نہ ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات پوری دنیا پر ہیں، لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ مسلمان جو کل تک پوری دنیا کی قیادت اور پاسبانی کر رہا تھا، آج وہ مسلمان پرندنے کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ وہ مسلمان جو کل تک سمندروں اور ہواؤں کا اپنے تابع کیے ہوئے تھا، آج وہ مسلمان ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ وہ مسلمان قوم جس کی ایک آواز میں چرندے اور پرندے نے چند لمحوں کے اندر جنگل کے جنگل خالی کر دیتے تھے، آج ایک چیونٹی بھی اس کے حکم ماننے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے؟ جن کے صورتوں کو دیکھ کر کروڑوں کفار نے دین اسلام قبول کر لیا تھا، آج ان کی صورتوں پر دہشت گردی کا الزام کیوں لگایا جا رہا ہے؟ آخر مسلمانوں سوچو تو صحیح کہ اتنا بڑا انقلاب کیوں آ گیا ہے؟ کسی شہر نے کیا ہی خود کہا ہے مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، اب محبت کا جنون باقی نہیں ہے۔ میرے دوستو، جب تک مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر تھا کامیاب تھا، جب تک مسلمان صحابہ کرام کے طریقہ پر تھا تو ہدایت سے گمزن تھا، جب تک مسلمان قرآن و حدیث کے روشنی پر فیصلہ کرتا رہا دنیا اس کے فیصلے کو مانتی رہی، جب تک مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو نہیں چھوڑا دنیا کی کوئی بھی بڑی طاقت اس کا مقابلہ نہ کر سکی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ جب دنیا میں تھے کامیابی کی زندگی گزارے، آج جب مرے تو کامیابی کی موت مرے۔ آج جب مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیں گے، قرآن حدیث کو پاس پشت ڈالیں گے، صحابہ کرام کے اتباع کو حقیر سمجھیں گے، قرآن حدیث کے فیصلوں کو نہیں مانیں گے، تو بتاؤ یہ ہلاک نہیں ہوں گے تو کون لوگ ہلاک ہوں گے؟ یہ ذلت کے گار میں نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ میرے دوستو، مسلمان وہ نہیں جس کو حالات بدل دے، بلکہ مسلمان وہ ہے جو خود حالات کو بدل دے۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، دنیا سے بچو، لیکن آج مسلمان دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہا گیا تو کس لیے کہا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون بھی کہا گیا تو کس لیے کہا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل بھی کہا گیا تو کس لیے کہا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سحر بھی کہا گیا تو کس لیے کہا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم بحر پر قلادت ڈالی گئی تو کس لیے ڈالی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بیک اپ کیا گیا تو کس لیے کیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کیا گیا تو کس لیے کیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی شدت کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھا تو کس لیے باندھا؟ یہ ساری کی ساری تکلیفیں جو آپ
بدست کی ہے وہ صرف اپنی امت کی غم و محبت کی خاطر بدست کی ہے، اپنی امت کے غم و محبت کی خاطر بدست کی ہے۔ جس پیغمبر علیہ السلام نے ہمارے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہو، آج اس پیغمبر کا حق نہیں ہے کہ اس سے کبھی محبت کیا جائے، اس سے دل لگایا جائے۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو پاؤں مبارک میں وہ آرام آ جاتا تھا، لیکن لبے وہی جاری رہتا تھا کہ اللہ میری امت کو معاف کر دے، یا اللہ میری امت مجھے نہیں جانتی ہے۔ میرے دوستو، جنہوں نے دین کے راستے میں اتنی رکاوٹیں کھڑی کر دی ہے، آج ان سے محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت نہیں، آج ان سے لگاؤ اللہ اور اس کے رسول سے کوئی لگاؤ نہیں۔ میں صاف الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں، اس کے دل میں نبی کی محبت نہیں، اور جس کے نبی سے محبت نہیں، نبی سے پیار نہیں، نبی سے لگاؤ نہیں، ایسے شخص کے سینے میں دل نہیں بلکہ پتھر کا ایک ٹکڑا ہے، ایسے شخص کے سامنے میں دماغ نہیں بلکہ کچھ اور ہے، وہ انسان نہیں ہے، وہ انسان کی بحث میں دوسری مخلوق ہے۔ آخر میں یہ شہر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی کی راہ میں پیش آئے کانٹے یا پھول، زندگی کی راہ میں پیش آئے کانٹے یا پھول ہرگز نہ چھٹنے پائے دامن عشق رسول۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔